المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القمر کی مکمل تلاوت آپ کے سامنے ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول مکی زندگی میں ہوا اور اس کے اندر 55 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں۔ سورہ مبارکہ کا آغاز قیامت کے حوالے سے ہے اور قیامت کے وقوع پر ایک دلیل بیان کی گئی جو کہ حسی دلیل ہے، اور اس کے بعد قیامت کے وقوع سے متعلق متنبع کر کے چند اقوام کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا تو اللہ نے دنیا میں انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے آخر میں مجرمین اور متقین دونوں کا ذکر فرمایا۔ یہ ہے خلاصہ اس سورہ مبارکہ کا۔ دیکھیے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی، وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا، پھٹ پڑا۔ دیکھیے، پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت قریب آ گئی، پھر قرب قیامت کے حوالے سے دلیل یہ دی کہ چاند پھٹ پڑا۔ قیامت کیسے قریب آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں قریب قریب ہیں، یعنی میرا دنیا میں آنا اب قیامت کی علامت بن گیا۔ قیامت کے وقوع پر دلیل کے طور پر ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا۔ پہلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی، دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ چاند پھٹ پڑا، چاند پھٹ گیا، چاند شق ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے یہ قیامت کی دلیل ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ قیامت کی دلیل کیسے بن گیا؟ جواب 2 طرح سے۔ نمبر 1، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ عمل صادر ہوا، آپ کے اشارے سے عمل صادر ہوا۔ اب جب یہ اشارے سے اور آپ کے عمل سے یہ صادر ہوا، یہ آپ کا معجزہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیغمبر جو بات بھی کر رہا ہے وہ سچ ہے۔ تو اسی نے بتایا کہ قیامت آنے والی ہے، اس کا مطلب یہ کہ قیامت کا واقع ہونا سچا ہے، کیونکہ اس نبی کے ہاتھ پہ اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کروایا۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ان کا یہ معجزہ ظاہر ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی جو بھی بات ہے وہ سچی ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی دلیل، اس وجہ سے دلیل بن گئی۔ دوسرا، اس وجہ سے چاند کا پھٹ پڑنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا قیامت کی دلیل ہے۔ یہ دیکھیے، بتایا یہ جاتا ہے قرآن پاک کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، کہ اذا الشمس کوورت، اذا السماء انفطرت، القاریۃ ما القاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، الحاقۃ ما الحاقہ، یہ جتنی بھی آیات ہیں، ان آیات کریمہ میں کہیں انسانوں کے دنیا یعنی قبروں سے نکلنے کے انداز کو بتایا جا رہا ہے کہ پتنگوں کی طرح جو ہے وہ نکلیں گے، کہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمان بے نور ہو جائے گا، کہیں بتایا جا رہا ہے کہ سورج ٹوٹ جائے گا، کہیں بتایا جا رہا ہے کہ السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، کہیں بتایا جا رہا ہے کہ ستارے ٹوٹ گریں گے۔ یہ سارا کچھ جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ فلاں چیز ٹوٹ جائے گی، فلاں پھٹ پڑے گی، فلاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، فلاں روئی کے مانند جو ہے وہ گالوں کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح جو ہے وہ اڑے، یہ سب کچھ جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے، انہی میں سے ثبوت کے طور پر اللہ نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بتایا کہ دیکھو یہ کرہ ہے، آسمانی کروں میں سے ایک کرہ ہے، اس کرے کو ہم نے جب 2 ٹکڑے کر دیا اور لوگوں نے اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھا، ابھی تفصیل میں عرض کرتا ہوں، جب یہ کرہ 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے تو کیا سورج کا 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ستاروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اللہ کے لیے کوئی محال ہے؟ نہیں۔ جس رب نے اس کرے کو 2 ٹکڑے کیا، وہی رب اس کرے کو مزید ٹکڑوں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر تمام چیزوں کو وہ ریزہ ریزہ کرنے کی پوری قوت اور طاقت رکھتا ہے، اور یہی قیامت ہے۔ یہی کیا ہے؟ تو قیامت کے وقوع پر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو بطور دلیل بیان کیا گیا 2 وجہ سے۔ نمبر 1 کہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ ہونا جب تسلیم ہو گیا کہ رسول کے ہاتھ میں صادر ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ رسول جو بات بھی کر رہے ہیں وہ سچی ہے، رسول نے قیامت کے متعلق بات کی تو وہ بھی سچی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں یہ معجزہ صادر ہو گیا۔ دوسری بات بطور دلیل کہ اس کو یوں بنائیں گے کہ قیامت کے وقوع پر اس کے دلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کرہ جو 2 حصوں میں اللہ نے اس دنیا کے اندر 2 ٹکڑے یا 2 حصوں میں کر کے ثابت کر دیا کہ جو رب اس چاند کو، ایک کرے کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، وہ سارے کروں کو ریزہ ریزہ بھی کر سکتا ہے، اور یہ قیامت ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب اس واقعے کو سمجھیے، یہ معجزہ کب، کہاں، کس طرح ظاہر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے گئے، حج کا موسم تھا، یعنی حج کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، مینا میں قیام پذیر تھے، ان کو خطاب فرمایا۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات سن کر کے آپ سے پوچھنے لگے کہ آپ کے پاس آپ کی نبوت کی کوئی دلیل؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں دیکھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انگلی سے اشارہ کیا، بعض روایات میں انگلی کا اشارہ نہیں ملتا، صرف چاند کی طرف دیکھنا ملتا ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مینا میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا اس حال میں دیکھا کہ اس کے نیچے موجود
جو حرا کی جو غار ہے اس پہاڑی کو لوگوں نے ایسے درمیان میں دیکھا اور چاند دو ٹکڑے تھا، چاند کا ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر، اور درمیان میں وہ غار حرا والی پہاڑی ان کو وہاں سے نظر آئی۔ ظاہر اس زمانے میں اتنی بلڈنگیں اور اس طرح کے معاملات ہیں تو بڑی واضح طور پر ان کو نظر آئی۔ چاندنی رات تھی، ہاں جی 10 11 12 ذی الحج، آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت روشن راتیں ہوتی ہیں، تو ان راتوں میں وہ پہاڑی ان کو نظر آئی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس منظر کو، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا تو فوری طور پہ کہنے لگے سحر مستمر، یہ چلتا ہوا جادو ہے، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ سحر مستمر، یہ ختم ہو جانے والا گزر جانے والا جادو ہے، یعنی جیسے پہلے جادو کے ذریعے سے لوگ بہت سارے کام کرتے رہے تو یہ بھی ایک کام ہے جو جادو کے ذریعے سے ہو گیا اور آئندہ یہ ختم ہو جائے گا، اس کا قصہ پارینا بن جائے گا۔ یہ تو ہے بات۔ یہ جو معجزہ ہے اس کی صداقت کے حوالے سے ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی معجزہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچا ہے، لیکن دنیا پر آشکار ہونے کے لیے اس کے حوالے سے دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، ایک دلیل آج کے دور کے جو سائنٹسٹ ہیں، سائنسدان ہیں، ان کی رپورٹ ہے۔ وہ چاند کے اوپر گئے، چاند کے اوپر جا کر انہوں نے چاند کی تصویر لی، نیچے سے بھی چاند کی تصویر لی، اور اوپر سے انگلی سے اشارہ کر کے، تصاویر موجود ہے نیٹ پہ، اوپر سے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا یہ لائن ہے، یہ لائن بتاتی ہے کہ یہ چاند جوڑا گیا ہے، یہ چاند جوڑا گیا۔ پھر اسی لائن کو نیچے سے بھی دکھایا کہ دیکھیں جناب نیچے سے بھی وہی لائن چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے چاند دو ٹکڑے تھا پھر اس کو جوڑا گیا۔ اب کب دو ٹکڑے تھا کب جوڑا گیا یہ الگ بات ہے ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ دو ٹکڑے ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے، اور وہ دو ٹکڑے ہو کر کے پھر اس کو اللہ نے اسی وقت جوڑ دیا۔ ایک دن دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مالیبار ہندوستان کے ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا ایک راجا تھا، اس نے رات کی تاریکی میں اپنے محل سے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بڑا حیران ہوا، اور اس کو اس نے اپنے روزنامچہ میں درج کر دیا کہ فلاں فلاں رات میں نے یہ منظر دیکھا۔ پھر اس منظر کی تحقیق کے لیے اس نے لوگوں میں جستجو پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اس کی تحقیق کی جائے، یہ آیا صرف میری آنکھوں کا معاملہ ہے میں نہیں دیکھا ہے یا واقعی میں ایسا ہوا ہے۔ تحقیق کرتے 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 معاملات پہنچے جا کر کے مکہ مکرمہ تک، اور مکہ مکرمہ سے پتہ چلا کہ جناب یہاں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اسی کے اشارے سے مینا میں موجود لوگوں کی موجودگی میں، سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ اس آدمی نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے اشارے سے وہ چاند دو ٹکڑے ہوا، یہاں موجود سارے لوگوں نے دیکھا۔ جب یہ خبر راجہ تک پہنچی ایسا ہوا، اس آدمی نے یہیں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ شرف صحابیت حاصل نہیں ہو سکا، جا نہیں سکا، لیکن یہیں پر اس نے کلمہ اللہ اکبر۔ یہ دوسری دلیل ہے جو تاریخ فرشتہ کے نام سے ایک تاریخ کی کتاب ہے، اس کے جو مقالہ نمبر 11 ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور بھی کئی بزرگوں نے اس واقعے کو، مالیبار کے اس علاقے کے واقعے کو باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کتابوں میں۔ اب آسمائی آگے چلیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے، یعنی چلتا ہوا جادو، مطلب یہ کہ یہ جادو ہی کی ایک صورت ہے کہ پہلے بھی جادو ان کا چلتا تھا، اب بھی ان کا جادو چل رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی بعض بزرگوں نے یہ کیا ہے کہ سحر مستمر کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک گزرنے والا جادو ہے۔ معنی یہ ہے گزرنے والا جادو ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ پہلے جادوگروں کی طرح ان کے جادو کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، کچھ عرصے کے بعد خود بخود اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن وہ کیا جانتے تھے یا ان کو کیا پتا تھا کہ جس کو یہ جادو کہہ رہے ہیں، جس کو یہ گزر جانے والا کہہ رہے ہیں، گزر جانے والا معنی ختم ہونے والا، جس کو یہ ختم ہونے والا کہہ رہے ہیں، اس کو رب ذوالجلال ایسی کتاب کا حصہ بنائے گا کہ وہ قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اب یہ واقعہ قیامت تک پڑھا جا رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ کیا مطلب؟ مشرکین نے اس واقعے کو جھٹلایا، پہلے مطالبہ کیا یا بغیر مطالبے کے رسول نے معجزہ دکھایا، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو جھٹلا دیا، اور صرف جھٹلایا نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے رسول کو جادوگر بھی کہہ دیا۔ ایک تو واقعے کو نہ ماننا، ایک ہے اس واقعے کو غلط رنگ دینا، یہ بات ذہن رکھیے، یہ الگ جرم ہے۔ ایک ہے کسی سچی بات کو جھٹلانا، یہ الگ جرم ہے، اور ایک سچے کو یا سچ کو جھوٹ کہنا، یا سچے کو اور سچ کی نسبت غلط چیز کی طرف کرنا، یہ دونوں باتوں میں فرق ہے اور دونوں الگ الگ جرائم ہیں۔ انہوں نے جھٹلایا بھی اور اپنی خواہشات کی پیروی بھی کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بات کی طرف اشارہ یہ کہ یہ جھٹلا رہے ہیں، ہم فوری طور پہ گرفت نہیں کر رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہیں، ان کی گرفت کرنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کو ایسے حالات پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے۔ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اس میں نشانیاں ہیں، عبرت ہے۔ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، اور کامل دانائی یعنی کتاب مبین بھی ان تک پہنچ چکی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ پاک ان مشرکین مکہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان کے پاس پچھلی امتوں کے حالات بھی پہنچ گئے، ان کو فائدہ نہیں ہوا، قرآن بھی ان کے پاس موجود، فائدہ نہیں ہوا، رسول بھی ان کے پاس موجود، فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فائدہ پانا ہی نہیں چاہتے،
انادی ہیں. آگے فتول عنہم، محبوب آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، ان سے منہ پھیر لیجیے. کیا مطلب؟ پھر اس کا عرض کروں گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دعوت دینا چھوڑ لیجیے. اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کی دشمنی، آپ ان کی دشنام ترازی اور آپ ان کے تان و تشریح کی پرواہ نہ کیجیے، اپنا کام جاری رکھیے. فتول عنہم، ان کو چھوڑ دیجیے، ان کے تان و تشریح کو چھوڑ دیجیے، آپ اپنا کام جاری. آگے یہاں تک بات الگ تھی. اب اگلا مضمون شروع ہوتا ہے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، فرمایا جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف، ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا. یہ بلانے والا کون؟ اسرافیل علیہ السلام. سور پھونک کر ان کو بلائیں گے. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث، تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے. خش عن ابصارهم، اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئے. یخرجون من الاجداث، اجداث قبر کو کہتے ہیں، قبروں کو. من الاجداث، قبروں سے نکلیں گے. کأنہم، کس طرح نکلیں گے؟ اللہ نے عجیب منظر کھینچا ہے. فرمایا کأنہم جراد منتشر، گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. آپ جانتے ہیں ایک موسم ایسا آتا ہے کہ جب ٹڈیاں وہ زمین سے نکلتی ہیں اور اس قدر زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ جو فصل ہوتی ہے پوری کی پوری فصل کو اجاڑ دیتی ہیں. ان کا اجڑ کا اجڑ، ٹڈی دل کا اجڑ کا اجڑ وہ آتا ہے اور اگر پوری فصل کو تباہ برباد کر دیتا ہے. لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوتا. وہ جب آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ گر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں. اتنی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں کہ وہاں سیاہی سیاہی نظر آتی ہے. اللہ پاک یہاں پر قرب قیامت، یعنی قیامت کے لیے، جب حشر نشر کے لیے، جب اللہ کی طرف سے اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے، پہلا سور پھونکیں گے سب کچھ فنا ہو جائے گا، دوسرا سور پھونکیں گے اس کا نقشہ کہتے ہیں کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے انسان ایسے اٹھیں گے جیسے ٹڈی دل، ٹڈیاں اٹھتی ہیں ایسے، دل کہتے ہیں اس کے پورے ایک اجڑ کو. تو یہ ٹڈیاں جیسے کہ زمین سے نکلتی ہیں ایسے ہی انسان جو ہے وہ زمین سے نکلیں گے. یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ایسے جیسے کہ روشنی وغیرہ پر یہ پتنگے ہوتے ہیں موسم برسات میں، اس قدر زیادہ ہوتے ہیں، اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آ کر کے اس کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، اور پورا ایک غول ہوتا ہے ان کا، اور ایسے نظر آتا ہے جیسے سارے کا سارا اقتدار ہی کا ہے. کأنہم جراد منتشر، گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں. مہطعین الی الداع، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، یعنی بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر کہیں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. یہ نقشہ کھینچنے کے بعد اب اقوام سابقین کا تذکرہ. پہلا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی، یعنی پیغمبر کو دیوانہ بھی کہا اور پیغمبر کو ڈانٹا بھی. 4 نسلیں اس قوم کی ایسی تھیں کہ جنہیں نوح علیہ السلام نے شرک کی تردید پر زور دے کر سمجھایا، وہ نہیں سمجھے. 5ویں نسل کو جب سمجھایا تو اللہ پاک نے اس کا عجیب ذکر کیا ہے، وہ بھی نہیں سمجھے. اللہ پاک فرماتے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. تفصیل آپ کے سامنے پہلے کئی بات کی، میں صرف اشارہ کروں. فرمایا انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی. کس نے؟ نوح علیہ السلام نے. کیا دعا کی؟ انی مغلوب فانتصر، الہ العالمین میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں. یہ بظاہر حاوی ہو گئے ہیں، میں کمزور ہو گیا ہوں. فانتصر، پروردگار میری مدد فرما دے. دیکھیے حق والے شکست نہیں کھاتے. حق والے شکست، اور نبی کیسے شکست کھائے گا؟ یہ نبی کی شکست نہیں ہے. عارضی طور پر دنیا میں نبی ہو یا نبی کے ماننے والے مغلوب ہو سکتے ہیں، عارضی طور پر کمزور، اسباب کے درجے میں کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن مسبب الاسباب کے نزدیک وہ شکست خوردہ نہیں ہوتے. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں بس ہم نے زور کی می سے آسمان کے دھانے کھول دیے، یعنی زور کی بارش آسمان سے ہم نے اتار دی. تفصیلات پڑھ چکے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، آسمان سے تیز بارش اور زبردست بارش، اور زمین میں چشمے جاری کر دیے. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا. یعنی جس کام کے لیے پانی کو برسایا گیا، جس کام کے لیے پانی کو زمین سے نکالا گیا، چشموں سے پانی کو نکالا گیا، چشمے جس کام کے لیے ابل پڑے، وہ مقصد کیا تھا کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو سفینہ نوح میں بٹھا کر کے کامیاب کر دے، بچا لے، اور دشمن کو ہلاک اور تباہ برباد کر دے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا. صرف نوح علیہ السلام نے، ان کے ماننے والے بھی. تجری بأعیننا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی یا چلتی تھی. جزاء لمن کان کفر، یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے. کیا مانا یہ جس کو کفار نے جھٹلایا، اس جھٹلانے کے تناظر میں اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے اللہ نے کافروں کے لیے آسمان سے پانی، زمین سے پانی جمع کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو بچا لیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا، یعنی وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے ان کو چھوڑا ایک نشانی کے طور پر. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے کہ جو سوچے.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، فرمایا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، فرمایا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. دیکھیے جی اس آیت کریمہ میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے ذکر کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو ذکر سے مراد دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، قرآن پاک کا حفظ کرنا بھی ذکر ہے، لہٰذا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنا آسان بنا دیا. آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بطور نصاب بھی اور بطور غیر نصاب بھی، بطور رحمت اور برکت بھی اور بطور دعا و شفا بھی اور بطور علم و حکمت بھی اور بطور عمل اور تیقن بھی، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے دنیا کے اندر وہ قرآن مجید ہے، اور باضابطہ طور پر یاد کرنے کے اعتبار سے دنیا کی واحد کتاب ہے. قرآن کے یاد کرنے کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات موجود ہیں کہ لوگوں نے کم مدت میں، اس سے کم مدت میں، بہت کم مدت میں قرآن مجید کو یاد کیا. تو قرآن پاک کا یہ کہنا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا، بالکل 100% سمجھ میں آنے والی اور درست بات ہے. دوسری بات، ذکر سے مراد دوسرا معنی، ذکر کا معنی نصیحت ہے. ذکر کا معنی نصیحت. اب معنی یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا. اس صورت میں مفہوم اور معنی یہ ہوگا کہ قرآن پاک کی آیات کو سمجھنا، قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنا، قرآن پاک سے عمل کے اعتبار سے ترغیب پانا، قرآن پاک سے قیامت کے حوالے سے یقین پیدا کرنا، قرآن پاک سے اللہ کی الوہیت کے بارے میں پختہ عقیدہ رکھنا، قرآن پاک سے رسول کی رسالت کے بارے میں عاشقانہ عقیدہ رکھنا، قرآن پاک سے اصحاب رسول علیہ الرضوان سے محبت کرنے کے اعتبار سے اسلوب اور طریقہ، یہ ہمیں آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے. قرآن ترغیب کے لیے، نصیحت کے لیے آسان ہے. اب یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ دو قسم کی آراء بہت ہی زیادہ متشدد پائی جاتی ہیں قرآن پاک کے حوالے سے. ایک رائے یہ ہے کہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا عام آدمی کو قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. ایک رائے یہ ہے، یہ رائے بھی درست نہیں ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے جی، اور ہر آدمی سمجھا بھی سکتا ہے. جہاں تک ہر آدمی کے سمجھنے کا تعلق ہے یہ بات کسی حد تک درست ہے، مکمل نہیں لیکن کسی حد تک درست ہے. جہاں تک قرآن پاک کو سمجھانے کی بات ہے یہ بات غلط ہے. ہر آدمی قرآن پاک کو سمجھا نہیں سکتا. سمجھنا اور چیز ہے، سمجھانا اور چیز ہے. دیکھیے لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے دونوں طرف سے. ایک فریق یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیے ہی نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ بات بھی غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک سمجھ نہیں آ سکتا، ہاں سمجھا جا سکتا ہے. دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ جو سمجھو وہ تشریح بھی کر دو، بیان بھی کر دو. ہر آدمی اس کو اجازت ہے کہ وہ قرآن پاک کی تشریح کرے. یاد رکھیے یہ جملہ بھی غلط ہے. جس طرح یہ جملہ غلط ہے کہ قرآن پاک کو کوئی پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، ایسے یہ جملہ بھی غلط ہے کہ ہر آدمی تشریح کرے. کیونکہ جب ہر آدمی تشریح کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے ذہنی صلاحیتیں بالکل مختلف ہوتی ہیں. اسی طریقے سے سمجھ بوجھ، ادراک اور تفہیم، افہام یہ الگ ہوتا ہے. سب کا الگ الگ ہونے کی وجہ سے ایک آیت کا جو درست معنی ہے شاید وہ چند لوگ نہ سمجھ سکیں اور غلط معنی سمجھ کر کے غلط تشریح کریں، اور یہ غلط تشریح لوگوں میں غلط عام ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ گمراہی کی طرف چل پڑیں. اس کا سبب یہی لوگ بنیں گے جو کہ قانون کی تشریح اپنی مرضی سے اور اپنی چاہت سے کر رہے ہیں. بس اتنی بات سمجھنے کے بعد اب اس آیت کریمہ کو دیکھیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. دونوں معنی سمجھ آ گئے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے یعنی سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اور حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے بھی. اب اگلا جملہ دونوں معنوں کے ساتھ، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، حفظ کرنے کے معنی میں ہو تو پھر معنی یہ ہوگا تو ہے کوئی جو اس قرآن کو یاد کرے. ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا، ہے کوئی جو اس قرآن کو یاد کرے. دوسرا معنی یہ ہوگا کہ جب یوں معنی کریں گے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو پھر اگلے جملے کا معنی یہ ہوگا ہے کوئی جو اس کو سمجھ سکے، یعنی سمجھنا چاہے، جو اس کو یہ آسان بنا دیا، یار ہے کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، یہ دوسری جماعت، دوسری قوم ہے جس کی ہلاکت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ 5 اقوام کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا ذکر ہے. کیوں؟ قیامت کے منکر تھے، رسول کو جھٹلانے والے تھے، اور انبیاء کا مذاق کرنے والے تھے. دوسری قوم ہے قوم عاد. فرمایا عاد نے بھی تکذیب کی تھی. فکیف کان عذابی ونذر، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، یعنی میں نے ان کو کس انداز میں ڈرایا اور کیسے ان پر عذاب مسلط کیا. اب وہ عذاب کیا ہے؟ انا ارسلنا علیہم، ہم نے ان پر ریحان، سخت قسم کی ہوا بھیجی، سرسرن سخت قسم کی ہوا بھیجی، فی یوم نحس مستمر، فی یوم نحس مستمر. فرمایا کہ منحوس دن میں تیز ہوا یعنی آندھی ہم نے ان کے اوپر چلائی. اور وہ آندھی کیا تھی؟
اللہ اکبر تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی، یعنی اس طرح اکھاڑ دیتی تھی، ہاں کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ قوم عاد کے لوگوں کا جسمانی قد بہت لمبا، صلاحیتیں بہت زیادہ، طاقت قوت بہت زیادہ، ان ساری چیزوں کی تشریح تفصیل پچھلے واقعات میں، صورتوں میں، آیات میں ہمارے سامنے آ چکی۔ صرف اشارات کر رہا ہوں کہ طاقتور بھی تھے، سب کچھ، اتنی طاقت تھی ان میں کہ اپنی طاقت پر غرور کرتے ہوئے انہوں نے کہا من تد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور ہے کون؟ تو پروردگار نے ان کی طاقت کو اپنی صرف ایک ہوا کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا فکیف کان عذابی ونذر، پھر کہا یہ جملہ کہ سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ کھجور کے تنوں کی مانند پڑے ہوئے تھے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہاں پر وہی جملہ دوبارہ آ گیا۔ اب یہ جملہ بتلاتا ہے کہ یہاں پر جو قرین قیاس معنی ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے نصیحت، سمجھنا، عبرت حاصل کرنا، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا، نصیحت پانے والا، اس سے اس کو سمجھنے والا؟ کیونکہ واقعہ بیان کیا نا، اس واقعے کے تناظر میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں یادداشت مراد نہیں ہے، یہاں پر نصیحت اور سمجھنا مراد ہے، لیکن اس کا معنی یادداشت بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں كذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال مسعود، یہ تیسری قوم کا تذکرہ ہے، قوم سمود، قوم عاد اور قوم سمود، ایک ہی باپ کی دو اولادیں یا دو نسلیں، ایک کو قوم عاد دوسرے کو قوم سمود، عاد اولا اور عاد ثانیہ، ٹھیک ہے، دونوں اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے دور میں بڑی باصلاحیت قومیں تھیں، ایک کے پاس طاقت قوت زیادہ، دوسرے کے پاس ذہنی صلاحیت وہ زیادہ، اس لیے ایک نے پتھروں کو اٹھا اٹھا کر کے عمارتیں بنائیں، دوسروں نے پتھروں کو تراش تراش کر کے عمارتیں بنائیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال مسعود، قوم عاد کی طرف حضرت ہود اور یہاں قوم سمود کا ذکر، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام، اونٹنی والا واقعہ آ رہا ہے، تو حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یعنی ایک انسان اور ہم انسان کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے، یعنی اگر ہم نے انسان کی پیروی کر لی تو پھر تو ہم گمراہ ہو گئے، ہم تو دیوانے ہو گئے کہ ایک انسان کی پیروی کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ بیوقوف نہ جانتے تھے کہ انسان ہی انسان کی بہتر طریقے سے دنیاوی معاشرتی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا ہم سب، یعنی انہوں نے کہا کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا خود پسند آدمی ہے۔ یہ ان کا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں خیال تھا۔ آگے سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، اللہ فرماتے ہیں ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے، فرمایا کہ کل کو پتہ چلے۔ اب اس کل سے مراد یا وہ عذاب ہی کی طرف اشارہ ہے جس دن عذاب آیا، یا کل سے مراد قیامت، دونوں ہو سکتے ہیں۔ آگے انا مرسل الناقۃ فتنۃ لهم فارتقبهم واصطبر، اب یہاں پر اللہ خطاب اپنے نبی کو فرما رہے، اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں۔ یہ اللہ نے خود نہیں کہا بلکہ ان کا مطالبہ ہوا، صالح علیہ السلام نے منع بھی کیا لیکن ان کا اصرار تھا، صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا اے پیغمبر ہم پھر اونٹنی بھیجنے والے ہیں جو ان کے لیے آزمائش ہوگی، اور وہی بات پیغمبر سمجھا رہے تھے کہ دیکھو جب ایک من پسند مطالبہ آ جاتا پورا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو پھر اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی آ گئی، اب اس میں آزمائش ہے۔ آگے فرمایا فارتقبهم واصطبر، سو آپ ان کو دیکھتے رہیے اور صبر کیجئے، یعنی جو ان کے رویے اور مزاج ہیں ان کے ساتھ صبر کا معاملہ کیجئے، یعنی اسی طرح آپ ان کو برداشت کرتے رہیے۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، اب اس اونٹنی کے پانی اور چراگاہ کے حوالے سے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا ایک دن یہ اونٹنی چراگاہ میں جائے گی، دوسرے دن تمہارے جانور، ایک دن یہ پانی پیے گی، دوسرے دن تمہارے جانور، تو جس دن اونٹنی جاتی چراگاہ میں وہ سب کچھ چر کر کے گھاس ختم کر کے آ جاتی، پانی پینے کے لیے جاتی تو پانی کے گھاٹ میں سے پانی سارا پی کر کے آ جاتی، اگلے دن لوگ جاتے اپنے جانوروں کو لے جاتے پانی کے گھاٹ پر، چراگاہ میں نہ پانی ملتا نہ چراگاہ میں سے گھاس ملتی، تو تنگ آ کر کے ان کے جانور مرنے لگے، تنگ آ کر کے انہوں نے طے کیا، یا ان میں سے ایک خاتون نے جو کہ بہت مالدار تھی، اس کے بہت ریوڑ تھے، اس نے قدار نامی ایک شخص کو، قدار ابن صالح، اس کو تیار کیا کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، عشق کرنا چاہتے ہو، اگر مجھے پانا چاہتے ہو، میری دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس اونٹنی کو مار دو، آدھی دولت بھی دوں گی اور تمہارے ساتھ تمہاری بھی ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے، کل مجموعی طور پر سورۃ النمل میں اللہ نے فرمایا کہ یہ 9 لوگ مل کر کے، وفی المدینہ 9 رہط یفسدون فی الارض، انہوں نے فساد برپا کیا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اور انہیں آگاہ کر دیجئے، یعنی پیغمبر سے کہا انہیں آگاہ کر دیجئے کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے ان کے جانوروں اور اونٹنی کے لیے، کل شرب محتضر، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے، ایسا نہیں کہ کوئی کسی کی باری میں آئے۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس عورت نے اپنے عاشق کو بلایا اور بلا کر کے کہا اس کو مار دو، راستے سے ہٹا دو، میں تمہاری، میری آدھی دولت تمہاری، اس نے قتل کر دیا۔
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ. قوم سمود کی ہلاکت کے لیے اللہ نے جو عذاب بھیجا اس عذاب کا ذکر فرمایا. ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ. اس کو سمجھیے. دیکھیے یہ جو بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں نا، ان کو جہاں پر بند کیا جاتا ہے اس کو باڑا کہتے ہیں. اس باڑے کے لیے کچھ لکڑیاں ہیں جو سائڈوں پہ لگائی جاتی ہیں اور ان کو اس طرح کا ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ بکریاں باہر نکل نہ سکیں. ایک وقت آتا ہے کہ یہ لکڑیاں اپنی سوکھے پن کی وجہ سے اور اپنی طول مدت کی وجہ سے اس قابل ہو جاتی ہیں کہ اب یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب یہ ٹوٹتی ہیں تو پھر یہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں. اللہ پاک نے یہاں پر ان لوگوں کی حال کو بیان کیا. فرمایا ان کی حالت باڑ میں موجود لکڑیوں کے ٹوٹے ہوئے حال کی طرح ہو گئی. قوم سمود کے لوگوں کی، انسانوں کی حالت کیسی ہو گئی؟ جیسے باڑے کی جو باڑ لگی ہوتی ہے، لکڑیاں ہیں، جب وہ ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں اور ان کے اوپر پھر جب وہ ٹوٹنا شروع ہوتی ہے نا تو بکریاں ان کے اوپر سے چھلانگیں لگاتی ہیں، مزید ٹوٹتی جاتی یہاں تک کہ وہ بالکل ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں. فرمایا ان کی حالت بھی ایسی ہی ہو گئی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اس سے نصیحت حاصل کرے. کذبت قوم لوط بالنذر، یہ چوتھی قوم کا تذکرہ ہے. لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا. سوال یہ ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف تو ایک ہی پیغمبر جناب لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے. یہ اللہ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا. تو حالانکہ وہاں ڈرانے والے تو نہیں تھے، ایک ڈرانے والا تھا. تو ایک کو کئی کے ساتھ کیوں تعبیر کیا؟ جواب یہ ہے جس نے ایک کو جھٹلا دیا اس نے گویا سب کو جھٹلا دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کے ایک حرف کا انکار بھی پورے قرآن کا انکار ہے. انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی توہین یا کسی ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کی توہین اور انکار سمجھا جائے گا. اسی طرح اصحاب رسول علیہم الرضوان میں سے کسی ایک کی گستاخی اور بے ادبی پوری جماعت صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی سمجھ جائے گی. آگے فرمایا انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی، یعنی کنکروں سے لبریز ہوا. اس کا مطلب سمجھیے آسمان سے پتھر آئے اور وہ پتھر صرف آئے ہی نہیں بلکہ ان کو مزید تیز کرنے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے زور آور ہوا بھیجی کہ جو ہوا کا تھپیڑا ان کو آ کر لگا تو وہ پتھر آ کر کے ان میں سے ہر ایک نام سے موسوم وہ پتھر تھے، اور جس جس کا نام تھا اسی کو لگتے رہے، اس شخص کو لگتے رہے. یہ فرمایا گیا یہاں پر نجیناہم. اچھا ہم نے ان پر کنکر بھری ہوئی ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا. اس سے مراد لوط کے گھر والوں سے مراد لوط علیہ السلام کو ماننے والے. چونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے آپ کو نہیں مانا تو وہ بھی اسی طرح ہلاک ہو گئی. نعمتا من عندنا، یہ اللہ اپنی نعمت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. فرمایا نعمتا من عندنا، ان کے آل کو ہم نے بچایا اپنے فضل سے، اپنی جانب سے نعمت کے ساتھ یعنی فضل کے ساتھ. کذالک نجزی من شکر، شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا بھی تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا. یہ اشارہ کیا اے مشرکین تمہیں بھی ہمارے رسول ڈرا رہے ہیں لیکن تم ان کے ڈرانے میں شک کر رہے ہو، ان قریب تم بھی اپنا انجام دیکھ لو گے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور ان سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہ تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی. کیا مانا یہ کہ لوط علیہ السلام کے پاس وہ جو فرشتے آئے، واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، اشارہ میں نے کر دیا، فرشتے آئے تو یہ ان فرشتوں کو جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہ رہے تھے. اس کو قرآن پاک نے یوں کہا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھیننا چاہا، ان کے مہمانوں کو لینا چاہا. ہم نے کیا کیا؟ ان کی آنکھیں مٹا دی. یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان لوگوں کو گویا اندھا کر دیا کہ وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ ہمارے بھیجے ہوئے مہمانوں کو دیکھ سکیں. کیسے کہ وہ نوجوان جو نوجوانی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں انسانی صورت میں آئے تھے، اب ان کی اصل شکل و صورت بدل گئی، اب ان کی حالت بدل گئی. جب وہ حالت بدل گئی تو ان کی آنکھیں اللہ نے مٹا لی، یعنی گویا کہ یہ اپنی آنکھوں سے ان نوجوانوں کو دیکھ نہ سکے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعی باقاعدہ طور پہ اندھے ہو گئے، ممکن ہے اندھے بھی ہو گئے لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان مہمانوں کے اچک لینے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ مہمانوں کو لینا چاہتے تھے تو ہم نے مہمانوں کی حالت کو بدل دیا، اب وہ مہمانوں سے کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے، یعنی مہمانوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. فذوقوا عذابی ونذر، سو میرے عذاب و ڈرانے کے مزے چکو. یعنی گویا کہ ہم نے یوں کہا کہ اب تم مہمانوں کو نہیں دے سکتے، البتہ مہمان جو تمہیں عذاب دیں گے اس عذاب کا مزہ چکو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوا. فذوقوا عذابی ونذر، اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکو. مستقر کا معنی یہ مستقل، دائمی. ان پر ایسا عذاب آیا، ایسا نہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی چیز تھپیڑے مار کر نکل جاتی ہے تنبیہ کر کے، یعنی اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے اور تنبیہ کے بعد جو ہے وہ کسی کو سدھرنے کا موقع مل جاتا ہے، کوئی پھر بھی نہیں سدھرتا. اللہ فرماتے ہیں یہ تنبیہ نہیں تھی، یہ باقاعدہ عذاب تھا. یہ کیا تھا؟
جیسے فرعون کے ماننے والوں کو تنبیہات کی گئی، ایک دوسری تیسری چوتھی کئی تنبیہات کی گئی، لیکن جب وہ نہ مانے پھر اللہ نے سمندر میں دریا میں کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، پانچویں قوم جس کا ذکر ہے، اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو قوم فرعون انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، فاخذناہم، سو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا، اخذ عزیز مقتدر، جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے، یعنی ایک زور آور آدمی ہو دوسری طرف ایک بے بس لاچار ناتواں کمزور آدمی ہو، تو جیسے ایک طاقتور آدمی ہو اس کو اپنی پوری گرفت میں، یعنی جیسا پہلوان اکھاڑے میں کوئی مضبوط پہلوان ہو کمزور آدمی کو وہ یوں کر کے پکڑ لے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسے پکڑ لیا گویا یہ چھڑا نہ سکے ہم سے۔ اب فرعون کا صرف اتنا ہی ذکر کیا، لیکن اس کا ذکر کرنے کے بعد پانچوں اقوام کو مد نظر رکھ کر اللہ پاک یہاں پر مشرکین مکہ کو تین باتیں کہتے ہیں، ان سے موازنہ کر کے بڑی عجیب بات کرتے ہیں، ذرا اور دیکھیے، غور سے دیکھیے گا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اے مشرکین مکہ تم محمد کریم کو جھٹلا رہے ہو، تمہارا کفر کیا ان کے کفر سے بہتر ہے؟ سمجھ نہیں بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نہیں بچے کفر کر کے تو کیا تم کفر کر کے بچ جاؤ گے؟ یا تمہارا کفر کوئی اور طریقے کا ہے اور ان کا کفر کسی اور طریقے کا ہے؟ تم کو محبوب کافر ہو اور وہ متروک کافر تھے، سمجھ رہے؟ وہ مبغوض کافر تم محبوب کافر، ایسا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ تمہارا کفر ان سے بہتر بھی نہیں ہے۔ کیا مانا؟ مانا یہ کہ تم بھی کافر وہ بھی کافر، تمہاری بھی نافرمانیاں ان کی بھی نافرمانیاں، تو ان کو گستاخی پر سزا تو تمہیں کیوں نہیں؟ ان کو کفر پہ سزا تو تمہیں کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ مطلب اس کا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اے اہل عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ ایک بات۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، دوسری بات، یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہیں پہلی کتابوں میں سرٹیفکیٹ حاصل ہو گیا تھا کہ تم آنے والی آخری امت کے جو کافر ہو جو مرضی کر لینا، تمہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو۔ کیا کوئی ایسا خط بھی تمہیں ملا ہے جو تم اپنے کفر سے باز نہیں آ رہے؟ اچھا کافر اور برا کافر، یہ آج کے دور میں یہ تصور پایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں وہ بھی مسئلہ کلیئر کر دیا کہ کافر کبھی اچھا برا نہیں ہو سکتا، کافر برا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دوسری بات، کیا ان کافروں کے لیے اہل عرب کے لیے کیا پچھلی کتابوں میں کوئی خط لکھا گیا تھا؟ نمبر 3، ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پوری جماعت مل کر کے جو ہے وہ دفاع کرے گی؟ یعنی توجہ کیجیے، یہ لوگ اس خیال میں بھی مبتلا تھے کہ ہم چونکہ طاقتور ہیں، ہم قوی ہیں، تو ہم پوری کی پوری جماعت مل کر کے اللہ کے عذاب کو ٹال دیں گے۔ کیسے اللہ کے عذاب کو ٹالیں گے؟ اللہ پاک نے اگلی آیت کریمہ میں اس کا جواب دے دیا کہ یہ عذاب کو ٹال نہیں سکتے، البتہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ جو آیت کریمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے صحابہ کو لے کر کے، پوری رات آپ سوئے نہیں، ساری رات سجدہ، نوافل اور دعاؤں کا اہتمام، رو رہے ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رسوا نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، آپ کی دعائیں قبول ہو چکی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں فتح یاب تو رات کو دعاؤں کے بعد ہی ہو گئے تھے کہ آپ کی دعائیں اس قدر لجاجت والی تھی کہ وہ دعائیں رد ہو ہی نہیں سکتی تھی، نبی تھے، خاتم الانبیاء تھے، ان کی دعائیں کیسے رد ہوتی؟ اس لیے دعائیں تو آپ کی رات کو ہی قبول ہو گئی، گویا میدان تو آپ نے رات کو ہی فتح کر لیا۔ البتہ صرف صبح کے اوقات میں، دن کے اوقات میں صرف اور صرف میدان کا نقش دکھانا مقصود تھا، اللہ نے وہ نقشہ دکھا دیا۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صف بندی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ آیت کریمہ تھی، سیہزم الجمع ویولون الدبر، بس ان قریب یہ جماعت شکست کھا رہی ہے، یعنی ان قریب جماعت شکست کھا گئی، ٹھیک ہے، اور یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے۔ ایسا ہی ہوا، تھوڑے ہی وقفے سے جماعتیں مشرکین شکست کھا گئی، اور نہ صرف شکست کھا گئی بلکہ میدان چھوڑ کر کے بھی بھاگ گئی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت چیز ہے اور واضح اور تلخ چیز ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ ذوقوا مس سقر، ان سے اس وقت کہا جائے گا کہ آگ کا مزہ چکھو۔ یوم انا کل شیء خلقناہ بقدر، پھر فرمایا کہ ہم نے
ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے، مانا یہ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ بنایا ہے، لہٰذا دنیا کی یہ جو قومیں یا افراد یا اقوام نافرمانی پر اتر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہم ان کو پکڑنا جانتے نہیں، جانتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں، عذاب میں مبتلا بھی کر سکتے ہیں، لیکن مہلت دے رہے ہیں اس لیے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آگے فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے، یعنی یوں کن فیکون۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اللہ نے مشرکین کو کہا تمہارے ہم مذہبوں کو، ہم مذہبوں سے بناتے ہیں، ان کا کون سا مذہب؟ شرک۔ تمہارے مشرکین جو پچھلے گزرے ہیں، تمہارے بھائی، تمہارے ساتھی، تمہارے ہم مذہب لوگ، ان کو ہمیں اسی طرح ہلاک کیا، پلک جھپکتے ان کو تباہ کر دیا، تمہیں بھی تباہ کرنا ہم جانتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا اعمال ناموں میں درج ہے، یعنی ان کے اعمال نامے میں ان کو درج کر دیا۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا، یعنی چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، چھوٹا کفر، بڑا کفر، یعنی سب لکھ دیے گئے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، پاک مقام میں، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتے ہیں عند ملیک مقتدر، ہر طرح کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی معنی یہاں پر بھی، ہر طرح کی قدرت، ہر چیز پر قدرت اللہ کی ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں قربت اختیار کریں گے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیسی قربت؟ ایسی قربت کہ جہاں سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان، راحت ہی راحت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جماعت کا حصہ بنائے جس کے لیے اللہ نے یہ آخری دو آیات کریمہ میں اعزاز، انعام اور اکرام کی بات کی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔